نیشن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم، نیشن پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی گلی میں موجود ہوں جسے ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گلی کی ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس کی جو بات پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس گلی میں ایک ایسا دسترخوان سجایا جاتا ہے جس میں ہر شخص اپنے گھر سے کھانا لے کے آتا ہے اور ایک ہی دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ مزید اس گلی کی کیا خوبیاں ہیں اور وہ شخص جس نے یہ سارے انتظامات کروائے ہیں، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب، پہلے تو بتائیے کہ خان صاحب کا جب بھی نام آتا ہے، ریاست مدینہ کا نام آتا ہے تو وہ عمران خان ذہن میں آتا ہے، آپ وہی عمران خان تو نہیں کہیں؟ دیکھیں، میرا تعلق تقویم پاکستان سے ہے اور تقویم پاکستان کا ویژن ملک میں ایک ایسی ریاست بنانا ہے جس کی مثال جو ہے پوری دنیا میں دی جائے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے پسماندہ علاقوں کو چینج کرنے کے لیے آپ نے وہاں کے لوگوں کے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، تو ایسے ہی کچھ ہم نے یہاں بھی کیا۔ ابھی آپ نے دیکھا دسترخوان کو کیا ایکٹیویٹی چل رہی تھی، لوگ اپنے گھروں سے کھانا لے کر آ رہے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ دیکھیں، بات ہو رہی ہے دسترخوان کی تو میں اسی پہ فوکس رکھتا ہوں۔ دسترخوان واحد وہ جگہ ہے جس پر ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو شفقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور بھائی چارگی جو ہے وہ بھائی چارگی کو فروغ دیتے ہیں۔ اور دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ہم اپنی ساری نااتفاقیوں کو بلا دیتے ہیں۔ تو دسترخوان کی ایکٹیویٹی رکھنے کا صرف اور صرف مقصد یہی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں۔ اور خصوصیات تو بہت ساری ہیں، جیسے آپ نے بتایا اس گلی کی، یہاں پر ہمارے فجر فائٹرز بھی کام کرتے ہیں، یہاں پر ہماری بچوں کی کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ یہ فجر فائٹر کیا کرتے ہیں سر؟ اچھا، فجر فائٹرز کا ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے 6 لوگوں کی، 6 گھروں کی۔ وہ ایک فجر فائٹر 6 گھروں کے لوگوں کو اٹھاتا ہے فجر میں اور ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر مسجد کے سامنے 6 منٹ کی ایکسرسائز کی کلاس ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ فٹ رہ سکیں۔ اور اسی طرح ہماری جو ہے خواتین کا بھی یہاں پر ماحول ہے، اس گلی کے اندر خواتین کا بھی ایک ماحول مخصوص ہے۔ جیسے ابھی مرد حضرات سارے آ گئے، بچے آ گئے، انہوں نے بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھایا، تو اسی طرح ہفتے میں ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے خواتین کے لیے جس میں گلی کو پیک کر دیا جاتا ہے اور خواتین کے لیے ہم نے اسپورٹس کی چیزیں یہاں پر ارینج کی ہوئی ہیں۔ خواتین نکلتی ہیں، ان سے جو ہے لطف اندوز ہوتی ہیں اور اپنے ماحول کو چینج کرتی ہیں اور جو ہے اپنے گھروں پر روانہ ہو جاتی ہیں۔ پردے کا جو ہے بہت زیادہ خاص انتظام اس کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سر، آپ کو اس گلی کی کون سی خصوصیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر بات کریں تو اس وقت جس کے لیے آپ خود بھی آئے ہیں، جس کو سن کے، وہ ہے دسترخوان۔ اگر آپ اس کو دیکھیں، ریاست مدینہ کا جو تصور تھا وہ بھی برابری کی بنیاد پہ تھا، اور برابری یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی کے عہدے سے بالا تر ہو کر، کسی کی رنگ سے، نسل سے، ہر چیز سے بالا تر ہو کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں۔ اور ایک جگہ بیٹھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم برابر ہیں، ہم میں کوئی بڑائی نہیں ہے، ہم میں کوئی کمتر نہیں ہے۔ تو یہ جو تصور دیا یہ تقویم پاکستان نے دیا، اور اس کا اہل علاقے کی جانب سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تقویم پاکستان نے ایک یہ اٹھایا۔ اس سے پہلے اگر آپ پہلے تقریباً 2-3 مہینے پہلے آتے تو یہ گلی بہت زیادہ گندی بھی تھی، گندگی بھی تھی، کافی معاملات ایسے تھے یہاں پر کہ آپ شاید آنے کو گوارہ بھی نہ کرتے۔ تو اس کے اندر اہل علاقہ کی بھی کاوش ہے، پھر تقویم پاکستان کی بھی کاوش ہے، پھر MNA فہیم خان صاحب ہیں، ان کے پیچھے لگ کر یہ روڈ کارپیٹنگ اور سیوریج وغیرہ کا نظام سسٹم صحیح ہوا۔ اور اس کے بعد جو بھی یہ جتنا بھی آپ کام دیکھ رہے ہیں نا، اس کا ٹوٹل کریڈٹ جو جاتا ہے وہ تقویم پاکستان کی جانب جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس لوگوں کو متحرک کیا ہے اور اس اویئرنیس دی اور اس جگہ پہ کھڑا کیا ہے کہ لوگ ایک جگہ بیٹھ سکیں اور اپنے دکھ سکھ کو سمجھ سکیں اور حل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دسترخوان پر جو لوگ گھر سے کھانا بنا کے لے آتے ہیں، کسی کے گھر دال بنی ہوگی، کسی کے گھر مرغی بنی ہوگی، کہیں آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے ان کو کسی کی غریبی اور امیری ظاہر ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کے جو دسترخوان ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم تمام افراد جو یقیناً ہم سفید پوش گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تمام افراد یہاں مل بیٹھیں اور جو روکھی سکھی ہے وہ ہم سب مل بانٹ کر کھائیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی ہے۔ اور جب ہم نے پہلا دسترخوان لگایا تو ہمیں امید بھی نہیں تھی کہ ہم اس کی کامیابی کو لے کے جائیں گے، تب بھی لوگوں نے اس سے زیادہ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ باہمی کاوش، آپس کی محبت
اور ایک ایجنڈے کے اوپر ورک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پورے پاکستان کا میڈیا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ کام کیسا کیا. دیکھیں میں ان کو بتاتا ہوں کام ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے اپنے دل کے خلوص کو جمع کیا, اس کے اندر پیار کی چاشنی ملائی, اس کے اندر محبت کو گوندا, اور اس کے بعد ہم نے اپنی وفاؤں کو, راتوں کی نیندوں کو قربان کیا, اور اس کے بعد ہم سب نے مل بیٹھ کر ایک جگہ کے اوپر وہ تمام سوچیں اکٹھی کیں, اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ہم نے لبیک کہا, اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور کہا کہ جی وی کین ڈو. تو ہم نے سوچا اور ہم نے کر دیا, اور دنیا دیکھے گی. جیسے ہمارے بہت سارے پروگرام ہیں, ہر وقت باوضو رہنے کا پروگرام ہے الحمدللہ, اس کے علاوہ ہماری لائبریری سٹارٹ ہے, اس کے علاوہ ہماری خواتین کی فکری نشست ہے, اس کے علاوہ ہماری مردوں کی الحمدللہ 15 دن کے بعد ایک فکری نشست ہوتی ہے جس میں درس قرآن, درس حدیث وغیرہ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا سب سے جو مین موٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری گلی کا جو بچہ ہے اس کو ہم اس نہج پہ لے کر آئیں کہ وہ آنے والے وقتوں کا ایک اچھا سائنٹسٹ, ایک اچھا بیوروکریٹ, ایک بہت اچھا پاکستان کا شہری بن سکے. اور یہ ہم جس جگہ سے اٹھے ہیں, ہم اس خمیر کو کبھی بھی اس خمیر کو رائگاں نہیں جانے دیں گے, کیونکہ جو محنتیں ہم نے راتوں کو جاگ کے کی ہیں, اس پوری گلی میں رنگ و روغن نہیں ہے, خالی ہمارے دل رنگے گئے ہیں. ہمارے دلوں کے اوپر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا رنگ چڑھنا شروع ہو گیا ہے جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کو موٹیویٹ کرے گا, اور دنیا آئے گی اور ہم سے پوچھے گی کہ تم نے یہ کیسے بنایا. کیا ہی بات ہے, کیا بات. اچھا سر, یہ عظیم سوچ کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں حکومت کا یا کسی دوسری NGOs کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیں جی, ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ کے اندر یہ جو گلیاں بنائی گئی ہیں, جو گلی بنائی گئی ہے, یہ گلی کے لیے ہم بہت زیادہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس روڈ کی کارپیٹنگ کا خصوصاً سابقہ MNA فہیم احمد خان صاحب کا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے کسی نمائندے نے ہم سے ایک پیسے کا کنٹریبیوٹ نہیں کیا, اور یہ جو بھی کنٹریبیوشن ہوا اور اس کے اندر جو کچھ, یہ صرف اور صرف ایک سوچ تھی جو ہمیں دی گئی. دیکھیں ہم بھی یہاں پر گھومتے تھے, یہ سوچ ہمیں دی گئی تقویم پاکستان کی جانب سے, اور ریاست مدینہ ماڈل اسٹریٹ ایک خالصتاً ہمارا اپنا سوچا ہوا ایک جو ہے نا سلوگن ہے. There's a name, Rest Medina Model Street 7, and we want to make this street pretty cool. We made a new road, and we colored everyone houses, and we also colored their doors, and we placed plants on everyone's houses, and we want to make this street go on a big top level, and this street would be the bestest street in the world. When everybody come here, they say like, what a weird street. There was weird water everywhere, and now everybody comes and take pictures, and they say so much cool street. This is a best street ever. جی ناظرین, یہ ہے ریاست مدینہ جس کا ہم نے وزٹ کیا. بچے کتنے ٹیلنٹڈ ہے اور وہ لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہے جو یہ آئیڈیا لے کے آئے ہیں کہ اس گلی کو ہم نے مدینہ کی طرز کا بنانا ہے. اب ہمارا یہ قافلہ یہ اس عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے ہم چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دیں, ہمیں یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے نیشن پوائنٹ. اللہ حافظ.